نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، آج کی اس تقریب کا مقصد ابھی آپ کے سامنے مولانا محمد عباس شاد صاحب نے بیان کیا۔ مقالات معیشت کے نام سے یہ مجموعہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی تقریب رونمائی ہے۔ اپنے موضوع کے حوالے سے بالکل مقصد واضح ہے کہ انسانی زندگی کا جو سب سے اہم ترین شعبہ ہے، جس کو معیشت کہتے ہیں، اس کی دین اسلام میں ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے۔ مادی زندگی کے حوالے سے اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، لیکن اس کی دینی اہمیت بھی ہے۔ دین کے بہت سارے احکام وہ ایک صالح اور عادل معیشت سے جڑے ہوئے۔ دین کا نظام عبادت کی اساس کسب حلال ہے۔ کسب حلال کے بغیر عبادات کا سارا نظام زمین بوس ہو جاتا ہے۔ چاہے ہماری نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ بنیادی ارکان اسلام، ان کی قبولیت کے لیے حلال، جائز اور عادل معیشت کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت بہت خستہ ہے، قابل رحم ہے، بال ان کے پراگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، کپڑوں پر غبار موجود ہے، اور بہت ہی توجہ کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارتے ہیں، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ لیکن اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ ظاہری حالت تو تقاضا کرتی ہے کہ ایسے آدمی کی بات سنی جائے، اس پہ رحم کیا جائے، ظاہری حالت بھی اس کی ہے، اس کی زبان پہ پکار بھی ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اس کی پوری نشو و نما بھی حرام سے ہوئی۔ تو اب دعا کی قبولیت میں بھی حرام معیشت رکاوٹ بن گئی۔ تو اس وجہ سے معیشت کے مضمون یا موضوع کو کسی بھی صورت میں نظر انداز کرنا یا اس کی اہمیت کم کر دینا یا دین کے حوالے سے اس کو نظر انداز کر کے اس طور پر اس کو بے وقت بنا دینا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ سوچ دینی نہیں ہے، یہ لادینی سوچ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ صرف اہمیت بیان کی، بلکہ باقاعدہ آپ نے ایک پورا نظامی معیشت مدینہ منورہ میں قائم کیا۔ اسی نظامی معیشت کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھایا۔ ان کے دور میں جو بغاوتیں ہوئیں،
ان میں سے ایک بغاوت تو اسی اساس پر تھی کہ زکوٰۃ ہم نے اسٹیٹ کو نہیں دی. حضرت ابوبکر نے اس پہ راست اقدام کیا، بغیر کسی سمجھوتے کے، مصالحت کے، اس پوری مہم کو کچل دی. یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ معیشت بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہوا یہ دور زوال میں جیسے بہت سارے افکار و نظریات پر استعمار کے اثرات پڑے اور استعمار کے زیر اثر لوگوں نے انفرادیت کی سوچ اختیار کی، اسی کے تحت دنیا کے معاملات سے علیحدگی کا تصور پیدا ہوا، اسی کی تفصیلات میں معیشت کو دین کے دائرے سے خارج سمجھا گیا اور پوری کی پوری ایک سوچ بنائی گئی. تو اس دور زوال میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پہ جو گفتگو کی، ان میں سے ایک اہم موضوع معیشت کا بھی ہے. مختلف مقامات پر اس موضوع کی اہمیت بیان کی، اور جو بھی شاہ صاحب کی گفتگو ہے وہ آج تک اسی طرح اپنے اندر ایک تازگی رکھتی ہے. آج کے مسائل کے حل کی اس میں پوری کی پوری رہنمائی موجود ہے. پھر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک اجتماعی شکل، ایک ادارہ قائم کیا مدرسہ رحیمیہ کے نام سے، اور جس میں دین کی سچی صالح فکر کی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا، اور وہاں سے ایک جماعت پیدا کی، اور پھر یہ اجتماعیت مختلف ادوار سے گزرتے گزرتے آج کے دور تک پہنچتی. تو اس پوری فکر کی یہ اجتماعی سوچ، یہ در حقیقت ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے پیش نظر ہے کہ اس کا تعارف کرایا جائے، اس پر باقاعدہ تربیت کی جائے، اس پر ذہنوں کو منظم کیا جائے، اس کی روشنی میں آج کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. تو یہ فکر بنیادی طور پر اجتماعی ہے، یہ کسی فرد واحد کی ایسی سوچ نہیں ہے کہ جس کی ماضی کے اندر کوئی جڑیں نہ ہوں. آج لکھنے والوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کی پاس ماضی کا کوئی ورثہ نہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لے رہے ہیں. قرآن و حدیث سے رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن و حدیث پر ہر دور میں اہل علم، اہل فکر جو کام کرتے رہیں، اس کی تشکیل کے حوالے سے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ان تعلیمات پر ان کی محنت ہے، جد و جہد ہے، اس پہ ان کی فکری کاوش ہے، پھر اس پر ایک عملی نظام دنیا کے اندر قائم ہوا. یہ سارا کا سارا ورثہ ہے، اور اس ورثے سے استفادہ کیے بغیر آپ موجود دور کے اندر کردار ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کی ماضی میں جڑیں نہ ہوں تو وہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا حال کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو اسی اجتماعی فکر کی نمائندگی اس وقت ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کر رہا ہے. جیسے ابھی گفتگو میں ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر کو، جس کا خاص طور پر اس مضمون سے تعلق ہے، معیشت سے، اسی پر پھر اگلے دور کے جو بھی ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے اس پہ مزید
گفتگو کی، اس کو مزید نکھارا، اور جتنی بھی ہمارے اکابرین ہیں ان تمام کی کتابوں میں، ان کے افکار میں معیشت کا مضمون ہمیں نظر آتا ہے، اس پہ گفتگو نظر آتی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا اقتباس ہے، لیکن وہ پورا کا پورا اقتباس ایک رہنما حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ایک سمت متعین کرتا ہے کہ اس مضمون پر، اس موضوع پر کیسے غور و فکر ہونا چاہیے۔ ان کی اسی گائیڈ لائن کو ان کے شاگردوں نے مزید آگے بڑھایا، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنی بھی ان کے بنیادی شاگرد ہیں، ان کی کتابوں میں، ان کے خطابات میں ہمیں اس مضمون کی اہمیت واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق فکر و عمل، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے بانی حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری، حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہم اللہ اجمعین، ان سب کے جو بھی ملفوظات ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں دیگر مضامین کے ساتھ اس مضمون کی بڑی نمایاں اور واضح ایک گائیڈ لائن ہمیں نظر آتی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ بزرگ بنیادی طور پر جو اپنا تعارف رکھتے ہیں وہ تصوف، تربیت، تعلیم کے حوالے سے رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ تصور محدود نہیں ہے بلکہ جامعیت رکھتا ہے، اور جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ معیشت کے مضمون پر بھی رہنمائی دی جائے۔ اور اسی کے ضمن میں ابھی کتاب کا ذکر بھی ہوا مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب اس وقت جو ہمارے پیش نظر کتاب ہے مقالات معیشت، تو یہ بھی در حقیقت اسی اجتماعی فکر کی ایک نمائندہ کاوش، انہی اکابرین کے فکر کو آج کی زبان میں، آج کے چیلنجز کے تناظر میں اس میں گفتگو کی گئی۔ اس میں حضرت مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدثر ذلہ العالی نے جو یہ مقالات پیش کیے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں گے کہ 3 تو وہ بنیادی خطبات ہیں جو اس ملک کی جامعات میں دیے گئے، وہاں بھی گفتگو ہوئی ان موضوعات پر، اور اس پلیٹ فارم پہ جہاں پر بھی گفتگو ہوئی، ان سب نے جو بھی سامعین تھے اس بات کو حقیقتاً محسوس کیا کہ ہم نے آج پہلی دفعہ اسلام کے اقتصادی اور معاشی نظام کو سنا ہے اور سمجھا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں پہلے تصور یہ تھا کہ اسلام میں اگر کوئی بات ہے بھی تو زکوٰۃ ہے، اور یہ ایک عام تاثر ہے، یہ ایک عام تصور ان لوگوں کے اندر بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں۔ ایک بات یاد آتی ہے کہ تقریباً کوئی سن 82 کی بات ہے، حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جگہ پہ جانا ہوا، تو وہاں پر ایک صاحب ملے، اس وقت کافی سرگرم ہیں سیاست میں، تو وہ حضرت سے کہنے لگے آپ ہر وقت معیشت کی بات کرتے ہیں، معیشت کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بس زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو حضرت نے بڑے لطیف انداز میں کہا کہ میں مدرسوں کی معیشت کی تو بات نہیں کر رہا، میں تو ملک کی معیشت کی بات کر رہا ہوں۔ عوام کا مسئلہ ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، یہ تو ملک کے مسائل پہ میں بات کر رہا ہوں، اس کے بغیر تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ باقی مدرسوں کی معیشت ٹھیک ہے، زکوٰۃ پہ چل رہی ہوگی، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اور وہ صاحب اس وقت سیاست
کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی سیاست جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کے سب سے سمجھدار آدمی کا حال ہے، باقیوں کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس موضوع پر یہ جو ہمارے سامنے 8 مقالات ہیں، یہ بڑے جامع مقالات ہیں، جس میں جو معیشت کی بنیادی اصولی رہنمائی ہے اور آج کے جو کچھ بنیادی مسائل معیشت کے حوالے سے موجود ہیں ان پر گفتگو کی گئی۔ ایک مضمون ایسا ہے جو مولانا حفظ الرحمان صاحب کا ہے، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ، مزید دلائل کے ساتھ، تشریحات کے ساتھ اس کا حصہ بنایا ہے۔ باقی تمام مضامین یا خطبات ہیں جن کو مزید کام ہوا، حضرت نے ان کو باقاعدہ جو اس کے دلائل تھے ان کے باقاعدہ حوالہ جات ان کے ساتھ اس پہ مزید کام کیا۔ ایک مقالہ جس میں حضرت نے خود بھی ذکر کیا، وہ اس پہ خاصی اجتماعی ماحول کے اندر گفتگو رہی، اور وہ باقاعدہ ایک اجتماعی دستاویز ہے جو حضرت نے اس کو باقاعدہ ایک علمی شکل دی۔ تو اس کتاب کو ہمیں مطالعے میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے اندر مطالعے کی کمی کا ہے۔ دیگر مصروفیات کی وجہ سے ان کے ہاں مطالعے کی عادت ختم ہو رہی، اس لیے نوجوانوں کو اپنے علم کے اندر گہرائی پیدا کرنی ہے، اپنے تجزیے کے اندر وسعت پیدا کرنی ہے، اپنی نظر میں بلندی پیدا کرنی ہے، تو لازمی طور پر ان کو ان کتابوں سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ جو کتابیں ہمارے اکابرین نے لکھیں اور اب جن کی جدید شکل، جدید پیرائے میں دلائل کے ساتھ نئے مسائل کے حل کے حوالے سے حضرت پیش کر رہے ہیں، تو یہ مقالات معیشت یہ ایک اساسی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، ایک بنیادی رہنما کتاب۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کو باقاعدہ ہم نے اپنے نصاب میں شامل کیا ہے، اور اس پہ باقاعدہ ہمارے پروگرامات ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ دوست اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے تو اس سے ان کا علم بھی بڑھے گا، ان کے فکر و شعور میں بھی ترقی ہوگی۔ تو اس کتاب کے مرتب کرنے پر، اس کو مدون کرنے پر میں حضرت مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدظ ذلہ العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے دور کی ایک بڑی اہم ضرورت کو پورا کیا ہے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اس کام کے لیے صحت و عافیت کے ساتھ مزید ہماری رہنمائی کرنے کی، اور نوجوانوں کو مستقبل کے حوالے سے ایک امید افزا پیغام دینے کی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔